حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اسلام اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے نازل کردہ بنی نوع انسان کے لیے آخری قانون اور دین ہے، اور اسلام در حقیقت ساری انسانیت کا خیر خواہ دین ہے۔ آسانی یہ اسلام کے عناصر میں سے بنیادی عنصر ہے۔ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اسلام آسانی فراہم کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندوں کو کبھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ایسی ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے فائدہ مند اور آسانی کا باعث ہو۔ آئلی نظام میں خاندان بنانا چلانا، اس میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہم انسانوں کے لیے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی۔ گزشتہ کئی خطبات سے ہمارے مسائل نکاح پہ گفتگو جاری ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بہترین نکاح اسے قرار دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر النکاح ایسرہ، جو نکاح جس قدر زیادہ بے تکلف، آسان اور سستا ہے، اسی قدر زیادہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے اس میں بھلائی اور خیر ہوتی۔ ہمارے ہاں ہر چیز کو اس قدر زیادہ مشکل بنا دیا گیا، اور سچ یہ ہے ہمارے معاشرے میں نکاح جو نسل انسانی کا بھی ہمارے پاس اس وقت واحد مسنون طریقہ اور ذریعہ ہے، اور انسانی خواہشات کی تکمیل کا بھی جائز اور واحد ذریعہ نکاح ہے۔ اسے رسم و رواج نے، تکلفات نے، مختلف قسم کے اہتمام اور معیارات نے اس قدر مشکل بنا دیا، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نکاح ہمارے معاشرے میں جب تک اس کے لوازمات فراہم نہ ہو، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور نتیجتاً پھر گناہ اور بے راہ روی کا معاشرہ شکار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النکاح ایسرہ، سب سے زیادہ بھلائی والا اور خیر و برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ آسانی ہو۔ رشتہ کرنے میں، بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنے میں، بیٹے کے لیے اس کی بیوی تلاش کرنے میں جو تکلفات اور معیارات ہمارے ہاں ہیں، یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ آپ یہ بات سن چکے ہیں، اور گزشتہ خطبات میں وضاحت کے ساتھ اس پہ بات کر چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد پہ بہو تلاش کرو، اور جس لڑکے کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہے بس اسے بطور داماد اپنے لیے پسند کر لو اور اس کا رشتہ قبول کر لو۔ کئی سال رشتوں کی تلاش میں کہیں حسن و جمال معیار کا نہیں ملتا، کہیں خاندان کا حسب و نسب معیار کا نہیں ہوتا، کہیں ان کے پاس دولت اور ثروت ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتی، کہیں ان کا سلوک وہ ہمارے ظنون اور گمان کے مطابق نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا اور ریجیکٹ کر دیا،
یہاں یہ نقص ہے، وہاں وہ نقص ہے، وہاں وہ نقص ہے، اور یہ کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ کل جب ہماری بیٹی کے رشتے کی ضرورت ہوگی، جو سلوک ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں یہی سلوک ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس قسم کا تکلف دور دور تک نہ تھا۔ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما بیوہ تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ضرورت تھی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ کا رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں قطعاً تاخیر نہ کرو، متعلقہ ہے یا بیوہ، چونکہ وہ اس مرحلے سے گزر چکی ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بنسبت باکرا اور کمواری کے مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کا جیسے ہی رشتہ ملے فوراً رشتہ کر دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے غیرت والے تھے، سردار تھے اپنے قبیلے کے، اسلام میں بھی عزت دار تھے، قبل از اسلام دور جاہلیت میں بھی عزت دار تھے، لیکن اسلام آسانی کا دین ہے، یہ تکلفات کو پسند نہیں کرتا، یہ جھوٹی اناؤں اور ایسے خام خواہ کے معیارات کو پسند نہیں کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود اپنی زبان سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا حفصہ بیٹھی ہے گھر میں، اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کس قدر زیادہ دینداری ہے اس معاشرے میں، مزاج کس قدر زیادہ سلجھے ہوئے ہیں، اور تکلفات سے، تصنع سے، بناوٹ سے کس قدر دور ہیں یہ لوگ۔ خود عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا میری بیٹی سے نکاح کر لو، کہنے لگے جی چند دن دیں، سوچ کے بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد معذرت کر لی کہ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی نکاح کر سکوں، نہ ادھر سے کوئی ناراضگی، نہ یہاں سے کوئی تانا کہ تو خود اپنی بیٹی ہمیں پیش کر رہا ہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا ابو بکر آپ میری بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں۔ ابو بکر خاموش رہے، نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، اور محسوس کر لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل پہ شاک گزرا ہے، میں نے جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ کچھ دن گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کے لیے عمر کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے، ایک بندہ اس قدر زیادہ دیندار اور اس باطل انا سے اور تکلف سے اتنا دور کہ روئے زمین کے بہترین لوگ امتوں میں عثمان اور ابو بکر کو اپنی بیٹی کی پیشکش کرتا ہے، عثمان انکار کرتے ہیں، ابو بکر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندوں سے کبھی زیادتی نہیں کرتا، جو رب کی مخلوق میں جو سب سے بہترین ہے اللہ ذو الجلال والاکرام نے عمر کو وہ داماد بنا کے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا، رشتہ ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے بات کرتے، عمر میرا خیال ہے کہ تیری پیشکش کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا، تجھے میرا یہ رویہ اچھا نہیں لگا۔ عمر کہتے ہیں ہاں
معذرت عثمان نے بھی کی، لیکن آپ کی خاموشی میرے لیے زیادہ حیرانی کا باعث تھی۔ فرمایا میں نے اس لیے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا کہ چونکہ میں ابو بکر رسول اللہ کا رازدار ہوں، اور میں نے رحمت کائنات کو حفصہ کی متعلق گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ خاموش اس لیے رہا کہ اگر تو رحمت کائنات آپ کی صاحبزادی سے نکاح کا ارادہ فرما لیں تو وہ کر لیں گے، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ اس لیے میں اس وقت انکار یا اقرار کسی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اور واللہ میں حیران ہوتا ہوں قربت کس قدر زیادہ ہے کہ عمر ابو بکر کو بیٹی سے نکاح کی پیشکش کر رہے ہیں، اتنی دوستی اور قربت کے باوجود رسول اللہ کے راز کی حفاظت کس قدر زیادہ ہے۔ ابو بکر اپنے قریبی دوست پر بھی رسول اللہ کا راز آشکار نہیں کرتے۔ یہ بے تکلفی ہے اسلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی تھا، کموارہ تھا، رشتے کی تلاش میں تھا، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، پوچھا بھائی میں تیرا نکاح کر دوں؟ اللہ کے نبی کر دیں۔ اور نوجوان بچے بچیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اچھی طرح دل میں جگہ دینی چاہیے۔ یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے کو حق ہے وہ ہونے والی بیوی کو دیکھ لے، لیکن کوئی یہ شرعی فریضہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی سنیں جو ابھی بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان سے پوچھتے میں تیرا نکاح کر دوں؟ عرض کیا حضور کر دیں۔ آپ کے علم میں تھا ایک بی بی، اس سے پوچھا ہاں بھائی تو کیا کہتی ہے میں تیرا نکاح کر دوں؟ اللہ کے نبی کر دے۔ اللہ اکبر۔ نہ ادھر سے کوئی شرطیں ہیں نہ ادھر سے کوئی شرطیں۔ پہلے ماں باپ دیکھ کے آئیں گے اور وہ بیچارے بچی والے متوقع سسرالیوں کی آؤ بھگت میں کوئی 80-90 ہزار روپیہ اس پارٹی پہ خرچ کریں گے، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی اور اس کا خامند جائے گا، پھر وہ جائے گا، پھر وہ جائے گا، پورا سال دیکھنے والے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ لڑکے کے خاندان میں سے جو مرد جاتا ہے وہ لڑکی کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ بھائی ہے وہ دیکھے گا، چچا ہے وہ دیکھے گا، بہنوئی ہیں وہ دیکھیں گے، اور ہم اس قدر زیادہ دین سے دور اور بے شعور ہیں۔ بھائی ہونے والے خامد کو دیکھنے کا تو حق ہے، وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے خاندان کے سارے مردوں کو ہم اپنی بیٹی دکھا رہے ہیں، اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ لڑکا دیکھنا چاہتا ہے، لو جی یہ کیا طریقہ ہے؟ او بھائی لڑکے کا بھائی دیکھ گیا، اس کے چچا دیکھ گئے، اس کے رشتہ دار دیکھ گئے، حتیٰ کہ اب تو بدقسمتی سے منگنیوں پر وہ کمبائن مجلس ہوتی ہے، مخلوط محفل ہوتی ہے، وہاں لڑکی بھی ہوتی ہے، لڑکا بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکے کے دوست بھی ہوتے ہیں، اور وہ سارے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے پوچھا تیرا نکاح کر دوں؟ حضرت کر دیں۔ بی بی سے پوچھا تو مجھے حق دیتی تیرا نکاح کر دوں؟ حضور کر دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ نہ کوئی برات کا ذکر ہے، نہ بینڈ باجے کا ذکر ہے، نہ مراسیوں کا کنجروں کا اس میں ذکر ہے، نہ لمبی چوڑی برات اور جلوس کا ذکر ہے، کچھ نہیں۔ اسے بلایا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس بی بی کے ساتھ میں تیرا نکاح کر دوں۔ بلکہ حیران کن بات یہ ہے حق مہر کا تقرر بھی نہیں ہوا۔
اور یہ مسئلہ سمجھ لیں، گزشتہ خطبے میں ہم نے حق مہر پہ بات کی تھی، کچھ دوستوں نے بعد میں سوال کیا۔ حق مہر کی کم از کم مقدار میں یہ وضاحت سے بیان کر چکا ہوں کہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی چند صورتوں کے عوض بھی رسول اللہ نے نکاح کروائے، آزادی کے کو بھی حق مہر قرار دیا، اور خود ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ کے نکاح میں آئیں تو 4000 درہم ان کا حق مہر تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کے 500 درہم حق مہر مقرر کیے، لیکن اگر نیچے سے اس کی کوئی حد نہیں ہے تو اوپر سے بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو تم اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے اتنے زیادہ حق مہر ڈیمانڈ کرتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے یہ 400-500 درہم امہات المؤمنین کے اتنے ہی تھے، یہی معیار ہے، بس اتنا ہی رکھو، اس سے زیادہ مت کیا کرو۔ خطبے کے بعد ایک خاتون نے سوال کر لیا، عمر آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کی دی ہوئی وسعت کو محدود کیسے کر سکتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کیا وسعت ہے؟ وہ بی بی کہتی ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، اگر تم ایک پورا خزانہ بھی دے دو حق مہر میں، اس میں سے واپس لینے کا تمہارا حق نہیں ہے۔ اللہ تو یہاں پورا خزانہ دینے کی بات کرتا ہے اور آپ ہمیں پابند کرتے ہیں 400 درہم پر، اس کا معنی کیا ہے؟ نیچے سے بھی کوئی حد نہیں ہے، کم از کم کتنا ہو، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہو اس کی بھی کوئی حد مقرر۔ طرفین جس بات پہ اتفاق کر لیں، البتہ شریعت پسند کرتی ہے کہ آسانی ہو، حق مہر کی ڈیمانڈ کرنے والے بھی دیکھ بھال کے ڈیمانڈ کریں، اور جن سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ان کا بھی لحاظ رکھیں، ان کے لیے ادائیگی میں آسانی ہو۔ اور یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے ہاں حق مہر کا تصور نہایت غلط۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رجسٹرار کا مسئلہ ہے، صرف لکھنا ہے بس۔ جب یہ نکاح رجسٹر نہیں تھے نا، نکاح تب بھی ہوتے تھے۔ 1964 میں یا 65 میں یہ ایوب خان کے زمانے میں رائج ہوئے، اس سے پہلے پاکستان میں تحریری نکاح نہیں ہوتا۔ کیا اس سے پہلے والے نکاح مؤثر نہیں ہے؟ حق مہر تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم ہے، اس کے تعین میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ نکاح کے موقع پر آپ طے کر لیں، یا میاں بیوی جب علیحدگی اختیار کر لیں تو آپس میں طے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بھی طے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا تعین کرنا بھی ضروری ہے اور اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا، ہمارے تو یہ ہے جی حق مہر مقرر کر لیا، وہ دے دیا، اور لڑکی کا ہاتھ لگوا کے، بھئی یہ کیا ہے؟ شریعت میں اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے جو حق مہر مقرر کیا ہے وہ ادا کرنے کے لیے، واپس لینے کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر آپ واپس لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ دوسرے کا مال بغیر حق کے ہتھیار ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اس خاتون کا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کا استعمال کر سکتی ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال شوہر کی توہین پر نہ ہو، اسلام کی مخالفت پر نہ ہو۔ ہاتھ لگوا کے واپس لینا، معاف کروا لینا، یا وہ بیچاری اپنا گھر بچانے کے لیے کبھی ڈیمانڈ ہی نہ کرے زندگی بھر میں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ بندہ
بغیر حق مہر کی ادائیگی کے مر گیا تو یہ مقروض مرے گا. اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام قرض معاف نہیں کرتا، شہید کو بھی معاف نہیں کرتا جب تک قرض لینے والا اسے معاف نہ کرے. یہی مسئلہ ابھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے ایک آدمی سے پوچھا، خاتون سے پوچھا، ان کا نکاح کر دیا، حق مہر کا تقرر نہیں ہوا. یہ بندہ غزوہ خیبر میں موجود تھا اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو خیبر میں سے غنیمت عطا کی اس میں سے اس کا بھی حصہ تھا. اور خیبر کی زمینیں بڑی قیمتی تھیں، باغات بہت شاندار تھے، فصلیں بہت اچھی ہوتی تھی. یہ موت کا وقت قریب پہنچا تو اس نے اپنے کچھ دوستوں کو، اہل و عیال کو کہا کہ میں نے ابھی تک اپنی بیوی کا حق مہر نہ مقرر کیا نہ ادا کیا. وہ جو خیبر والا میرا حصہ ہے وہ بطور حق مہر میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں. یہ دین ہے. سہولت دی اللہ نے اسے. وقت گزرتا گیا، نہ گھر والی نے ڈیمانڈ کی نہ اس نے ادا کیا، لیکن اب آخرت کی فکر. خیبر والا میرا جو حصہ تھا میں اسے دیتا ہوں. سنن ابی داود میں امام ابو داود یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اس خاتون نے وہ حصہ بیچا 1,00,000 درہم میں بکا. یہ اس زمانے کا حق مہر دیا بھی، مقرر بھی کیا اور ادا بھی کیا. ہاتھ لگوا کے واپس لے آؤ، معاف کروا دو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں البتہ جتنا زور ہم منگنیوں کے تکلفات پر لگاتے ہیں اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. میں نے بحمد اللہ تعالی یہ موضوع بیان کرتے ہوئے بہت سارا پڑھا اس کے متعلق. مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کرام کی شادیوں میں کوئی باقاعدہ منگنی کی رسم یا یہ جو ہمارے ہاں ہوتی ہے یہ سارا سلسلہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا. پیغام دیا ہے، انہوں نے قبول کر لیا تو رشتہ ہو گیا، اللہ اللہ خیر سمجھ. ہمارے ہاں اس کی باقاعدہ رسم ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ تکلف ہوتا ہے، بہت زیادہ اخراجات اٹھتے ہیں، بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. اور بعض گھرانوں کی منگنیاں غربا کی شادیوں سے زیادہ مہنگی ہو گئی. یہ قطعی طور پہ فضول ہے. صحابہ کرام بڑے بڑے امیر لوگ بھی موجود تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو ایک جنگ میں مجاہدین کے لیے 700 اونٹ 100 گھوڑا اور کلوؤں کے حساب سے سونا اور چاندی دیتے، کیا وہ منگنی کی تقریب مینج نہیں کر سکتے؟ اٹھائیں پوری سیرت جا کے صحابہ کرام کی. ہم سب کچھ پڑھتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں کسی ایک امام نے منگنی کے ضمن میں ان رسموں کا تذکرہ نہیں کیا جو ہمارے ہاں موجود ہے. بچے والے بچی کے لیے بہت سارے تکلفات کرتے ہیں، بچی والے بچے کے لیے کرتے ہیں، اور وہاں پھر انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اچھا سونے کی. اور بڑے بڑے اہل حدیثوں میں دینداروں میں یہ رسم بد موجود ہے کہ داماد کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں منگنی پر. شرعی قانون کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے منگنی پہ جائز، یہاں کوئی پرواہ نہیں. چلیں جی ہم نے بنا لی ہے، حرام ہے تو نہ پاوے، ایک باری اسی پا دیں گے پھر نہ پاوے. بھئی جب پہننی نہیں ہے تو بنائی کس لیے؟ جب ایک بار آپ پہنا دیں گے تو اس کا گناہ کس کے کھاتے میں؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو
اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار کے پھینک دے. کیا تو یہ پسند کرتا ہے؟ یعمد احدکم الی حمرۃ من نار الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ. تمہارے پورے معاشرے میں کوئی ایک بندہ بھی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی انگلی میں یا اس کے ہاتھ میں آگ کے انگارے ہوں؟ اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا. فرمایا اگر آگ کو اپنے ہاتھوں میں لینا پسند نہیں کرتے تو پھر سونے سے بچو. مرد اگر سونے کے زیور اختیار کرے گا، سونے کے کنگن پہنے گا، سونے کی انگوٹھی پہنے گا، اس کو پھر جہنم کے انگارے پہنائے جائیں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ منگنی کے نام پہ جو تکلفات ہم کرتے ہیں اس سے بچو. معیار محض زبان ہے. یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس معاشرے میں عام طور پہ رجحان یہ تھا کہ بات طے ہوتی تو نکاح کر لیتے، رخصتی بعد میں کی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 2.5-3 سال بعد جا کے رخصتی کی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ معاشرتی رجحانات آپ دیکھ لیں. چٹ منگنی پٹ بیاہ وہ بھی ہے. سیدہ سودا رضی اللہ عنہا پیغام نکاح دیا، نکاح کیا اور لے آئے. زینب بنت جحش کو لے کے آئے، ام سلمہ کو لے کے آئے، فوراً ہی رخصتی بھی ہوئی. لیکن دیر کر کے رخصتی کرنا بھی جائز ہے، سنت میں اس کی گنجائش ہے. لیکن منگنی کے نام پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، شریعت کا کھلواڑ کرتے ہیں اور جو مذاق اڑاتے ہیں ہم دین کا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور دوسری بات سمجھیں، نکاح کے لیے جاتے ہوئے بہت لمبی چوڑی بارات کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ یقین کریں، جہاں تک میرا علم ہے واللہ ہے، کسی حدیث کی کتاب میں برات کا سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. کوئی بتائے گا عثمان ابن عفان نے 2 نکاح کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے ساتھ کتنی برات لے کے گئے؟ ابن عاص کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا. علی المرتضیٰ کے ساتھ نکاح کیا، کتنی برات تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-11 شادیاں کی، آپ کتنی برات لے کے گئے؟ کہیں کسی جگہ پر برات کا کوئی تصور نہیں. بس 2-4 بندے گواہ موجود ہوں، جا کے نکاح کرو اور واپس آ جاؤ اللہ کی سپرد. جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کرنے والا اس پہ پھانسی لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. برات میں فلاں کو نہ بلایا تو ناراض ہوگا، فلاں کو نہ بلایا تو ناراض ہوگا، یوں ہو جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جابر بن عبداللہ نے نکاح کیا ہے. شہید کا بیٹا ہے، رسول اللہ کے مقرب ترین صحابی کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی کو کافی عرصہ بعد پتا چلا جابر بن عبداللہ نے نکاح کر لیا. غصہ نہیں کیا، دعا دی ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا ہے، شادی کے اگلے دن پتا چلا. اللہ کے نبی نے دعا دی اور ولیمے کی تاکید کی ہے، کوئی غصہ نہیں. صحابہ کرام شادی کرتے ہیں، ان کے لیے رشتوں میں، معاشرے میں، عزت میں رسول اللہ سے بڑھ کے کون ہے؟ نہیں لے کے گئے. اس کا معنی کیا ہے؟ برات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. وہ بچی کا باپ بیچارہ ہال بک کرواتا ہے، اعلیٰ ترین کھانے بنواتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے برات میں جی 100 بندے آئیں گے اور جاتے 250. آپ کو معلوم ہے اتنے لوگوں کو کھانا دینے کی اس میں سکت بھی ہے یا نہیں؟ اور یہ مسئلہ سمجھ لو اچھی طرح، بیٹیوں والے بھی بیٹوں والے بھی، اللہ ہمیں توفیق دے ہم اسلام کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. برات کے جلوس کو کھانا دینا بچی کے باپ کے قطعی طور پہ کوئی ذمہ داری نہیں.
یہ مصیبتیں ہم نے پالی ہوئی ہیں. کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں نہ برات کا، نہ بچی کے گھر سے اتنے لمبے چوڑے جلوس کو کھانا دینے کا. ٹھیک ہے، مہمان دو چار آپ کے پاس آئے ہیں، ان کی معروف طریقے سے ضیافت کرو، نکاح کرو اور انہیں چلتا کرو. پورا دن برباد ہو جاتا. اور اب تو سچی بات ہے، میں اپنے میرے ظاہر ہے مجھ سے آپ ہی نے نکاح کروانے، آپ جی ذرا تیار رہا جے منڈا آ جائے گا تو لین، سارا دن برباد ہو جاتا. بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے 12 بجے کا ٹائم دیا ہے، 4 بجے آپ ہال میں پہنچے، 7 بجے آپ وہاں سے جان چھوٹ رہی ہے. 4 5 6 گھنٹے ضائع کرنا آپ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور بڑے دیندار نمازی پکے واللہ ہے اس معاملے میں اتنے بے بس ہیں، اتنے بے بس ہیں، کی کریے جی منڈے نہیں مانتے. دفع کرو، انہیں نہیں مانتے تو انہیں کہو جاؤ خود جا کے کروا لو، میں نہیں جاتا تیرے ساتھ. دین آسانیاں پیدا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ کی جب ان کے ساتھ رخصتی کی تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ بلا کے فرمایا، علی آج تو اپنی اہلیہ کے ساتھ علیحدگی اختیار کرے گا، اسے تحفہ دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے. حق مہر شرعی مسئلہ ہے، اس میں ہم نے مولویوں کے فتووں کی آڑ لے کے کوئی 1000 کوئی 2000 کوئی 5000 اس سے آگے جانے کے لیے تیار کوئی نہیں. اور پہلی رات بیوی سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اسے تحفہ دینا یہ شرعی مسئلہ، اس کی کسی کو خبر ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں. سبحان اللہ، کیا واللہ آسانی ہے، کیا بے تکلفی. حضور آپ جانتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں. اچھا بھائی، جس بندے کے پاس بیوی کو پہلی رات تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے پاس مال کتنا ہوگا. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سیدہ فاطمہ کو دینے کے لیے رہائش بھی نہیں تھی. دور ایک مکان ملا، وہاں رہائش تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ میری لخت جگر میرے قریب رہے. آپ کے گھر کے پاس ایک انصاری کے مکان تھے، اسے جب آپ کی خواہش کا پتہ چلا تو آ کے عرض کیا، حضور یہ میرا مکان ہے، صاحبزادی کو یہاں لا کے بسا دیں. حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تیرے پاس ایک زرہ ہے، حتمیہ، خاص قسم کی جنگ کا. ایک مجاہد کے پاس جنگی ساز و سامان تو ہوتا ہے، وہ لے آؤ اور اس کا کچھ کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے بیچ کے اس کا تحفہ یا کوئی چیز خرید کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کی. تیسرا کام جو کرنے والا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا، شادی کی ہے، دعا دی اور فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرنا ہے، چاہے ایک بکری ذبح کر دو. یہ اسلوب کلام سے یوں لگتا ہے کہ عرب میں اس زمانے میں بکری بڑی سستی تھی. جیسے ہمارے برائلر استعمال ہوتا ہے ویسے ہی وہاں بکری استعمال ہوتی تھی. تو گویا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی کچھ نہ کچھ پکا کے دوستوں کو ضرور کھلاؤ. اور یہ حکم ہے، ولیمہ کرنا لازم ہے، ولیمے کے بغیر شادی نہیں ہوتی. ہمارا عجیب الٹا تماشا ہے، بعض شادیوں پہ ولیمہ ایک دن پہلے ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، نہ نکاح کے طریقے کا پتہ ہے، نہ طلاق کے سلیقے کا علم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو تو نے کیا یہ طلاق ہے،
لوگ کہتے ہیں جو تو نے کیا یہ شریعت کے خلاف ہے، اس بیچارے کو کوئی پتہ نہیں، اسے بس اتنا ہی پتا ہے کہ 3 سال لگا کے اچھی بہو تلاش کرنی ہے، مالدار ہو، اتنا جہیز ہو، یہ ہو یہ ہو یہ ہو، اور کلمے پڑھا کے اسے گھر لے آنا ہے، اس کے علاوہ اسے ککھ پتہ نہیں۔ اولم ولو بشاتن، رخصتی ہونے کے بعد، خلوت کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، اور یہ واجب ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ولیمے کی دعوت دے فَأَجِبْهُ، تو وہاں جاؤ، ولیمے کا انکار نہ کیا کرو، جی چاہتا ہے کچھ کھا لو، نہیں چاہتا نہ کھاؤ، لیکن ولیمے کی دعوت قبول ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین ولیمہ وہ ہے جہاں ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور بدترین ولیمہ وہ ہے جہاں امیروں کو بلایا جاتا ہے، جنہیں بھوک ہوتی ہے، جنہیں ضرورت ہوتی ہے اچھے کھانے کی، انہیں نہیں بلایا جاتا۔ ولیمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو بنیادی طور پر صرف 3 ہی قسم کے خرچے ہیں: حق مہر کا تقرر، علیحدگی اختیار کرتے ہوئے بیوی کو تحفہ، اور ولیمہ۔ اور یاد رکھو ولیمے کے نام پہ 1500 افراد کا اجتماع کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ بنت حیی سے نکاح کیا، معرکہ خیبر کی فتح کے بعد آپ واپس آ رہے تھے، رستے میں نکاح کیا، آپ نے رات کو علیحدگی اختیار کی، صبح دسترخوان لگایا، اب سفر میں ہیں، کھانے کے لیے، ولیمے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا بھئی جس کے پاس کھانے والی جو چیز ہے نا وہ لے آئے۔ یہ دیکھو رسول کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم کائنات میں ان سے اچھا انسان کوئی نہیں، اور اس سے اعلیٰ شادی کوئی نہیں۔ میرے پاک نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے جہاد کے سفر میں، دسترخوان بچھایا، کسی کے پاس ستو تھے، کسی کے پاس تھوڑا سا گھی تھا، کسی کے پاس پنیر تھا، جو کچھ آیا سارا مکس کر لیا، حلوہ سا بنا لیا، اور صحابہ کرام کو فرمایا کھاؤ بھئی یہ رسول اللہ کا ولیمہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں، اچھا یہ تو سفر کی بات ہے نا، گھر میں اپنے شہر میں حالت حضر میں نکاح کیا۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے، کیا یار تماشا ہے، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کوئی حلوہ سا بنا کے، ہیسا کہتے ہیں اسے عربی میں، وہ ایک برتن بھر کے انس کہتے ہیں مجھے دے کے بھیجا کہ نبی علیہ السلام کو میرا سلام بھی کہنا، اور میری طرف سے یہ تحفہ پیش کرنا، چونکہ آپ نے نکاح کیا ہے تو آج کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ ہم لڑائی ڈال دیتے ہیں، اسی تو بکرا کھوایا سی، سانو ہن بریلر تے ٹرکھاتا ہے۔ ام سلیم اپنے گھر سے رسول اللہ کے لیے 9 بیاہتا جوڑے کے لیے اپنے گھر سے کھانا بھیج رہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھانا لے کے آیا، میں نے جا کے عرض کیا حضور میری والدہ محترمہ آپ کو سلام کہتی ہیں، یہ کھانا بھیجا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اچھا حصہ آیا ہے، انس دسترخوان لگاؤ اور باہر جاؤ۔ انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نام لے کے فرمایا فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلاؤ، اور ساتھ یہ کہہ دیا انس مدینہ میں جو نظر آئے اس کو بلا لو، ولیمہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے حجرے میں اتنی جگہ نہیں تھی۔ انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 10 لوگ اندر آتے جائیں اور اپنے نبی کا ولیمہ کھاتے جائیں۔ ایک ٹولی آئی کھائی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی۔ انس کہتے ہیں 300 لوگ مدینہ منورہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھا گئے۔ جب سارے کھا چکے تو اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا انس بیٹے اب برتن اکٹھے کرو اور یہ پتیلا اٹھاؤ، حصے والا حلوے والا پتیلا اٹھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی جب میں لے کے آیا تھا تب زیادہ تھا یا اب زیادہ؟
یہ वलीमे हो रहे हैं। दरवाजे पर एक दरोगा बैठा होता है, उसके पास कलम होता है, पेंसिल होती है। अच्छा, जब वो पैसे वो खाना खा के निकलते हैं बाहर तो सबसे वो बिल लेता है, वसूलियां करता है। हाँ, कहते नहीं जी नहीं मौलवी साहब एडी सख्ती भी इस्लाम च चंगी नहीं, ये तो तामन होता है एक दूजे नाल। तामन खाना खा के ही होता है। एक हफ्ता पहले जब उसने आपको कार्ड दिया था तो आप तब क्यों नहीं गए उससे जाके पूछते कि भाई आपकी बेटी की शादी है, आपको कोई जरूरत है तो ये 15,000 मेरी तरफ से, ये 2 लाख मेरी तरफ से, ये मैं तामन करना, आप मेरे भाई हैं, वो मेरी भतीजी है, ये नहीं आप तामन। ये न्योंदरा क्या है भाई? ये 300 लोग खाना खा के गए हैं। मैंने बड़ा देखा, इस हदीस की शरह को भी देखा, दीगर किताबें भी देखी, कोई एक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने रसूलुल्लाह को न्योंदरा दिया, तोहफा दिया। कब हम इनकार करते हैं तोहफे का? तामुन किया है, हम कब इनकार करते हैं? सैयदा सफिया का वलीमा सारा मुजाहिदीन के वो जो खाने का सामान था उसे जमा करके किया है। रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह मदीना में किया, आपका वलीमा भेजा ही उम्मे सुलैम ने है। आप जाएं ना ताजमहल पे, उसे कहें भाई जितना खर्चा है, चूंकि मेरे भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे फलां हैं, उनकी बेटी का निकाह है तो खर्चा सारा मेरे जिम्मे, मैं बुकिंग करवाता हूं, ये सारा खाना मैं दूंगा। ये तो तामुन है। उम्मे सुलैम ने भेजा है कि हुजूर ये मेरे घर से खाना आया, आपने वलीमा कर दिया उसका, लेकिन तामुन के नाम से पैसे तो इकट्ठे नहीं किए। मैं तो 2000 दिता सी, तुसी 3000 दे के जाओ। थोड़ा दे के ज्यादा लेने को क्या कहते हैं जी? तुम दुकानदार हो तो बहुत पता है, दसना नहीं तुसी। कहते हैं थोड़ा दे के ज्यादा लेना सूद होता है, और सूद हराम है, सूद हराम है। सलामियां जो दे रहे हैं वो भी लिख रहे हैं, एक रजिस्टर लेने वालों के पास है, एक देने वालों के घर में है। जब ये उन्हें बुलाएंगे तो ये अपना हिसाब करेंगे, हमने कितना दिया है, इतनी शादियों पे आए थे, बंदे उनके कितने आए थे, हम कितने गए थे, ये सारी ज़रब तकसीम करके थोड़ा जा वादा करो ताकि पता लगे कुछ चौधरी आया सी ते सूद 500 दे गया सानू। कोई सलामी नहीं है मेरे भाइयों, कोई न्योंदरा नहीं है, इस्लाम में इनका कोई तसव्वुर नहीं है। ताउन करें, जरूर करें, अब तो मसला ही कोई नहीं। मोबाइल के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दें उसे। मैं नहीं कहता कि आप पूरा खाना दें, 5000 आपने देना है, मोबाइल के जरिए भेज दें, टाइम से भेज दें। चले एंड टाइम भी जाके देते हैं तो वापसी की उम्मीद। तोहफा वो होता है जो दे के वापस लिया जाए, तामुन वो होता है जो दे के उससे डबल लिया जाए। ये तामुन नहीं होता, ये तो शरीका है, ये तो जिदे हैं। तामुन ये है मैं गया हूं आपके पास और चुपके से आपकी जेब में डाल दिया, ठीक है भाई आपने, आपके अखराजात बहुत हुए, ये मेरी तरफ से तामुन है, लेकिन पूरी नीयत के साथ अगले को भी पता हो कि मैंने वापस नहीं करना, देने वाले को भी पता हो कि मैंने वापस नहीं लेना, फिर यह तामुन है, वगरना सूद है और हराम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। 2-3 चीजें और समझ लें, इंशाल्लाह आज मुकम्मल कर रहे हैं इसको। शादियों के मौके पर इख्तिलात मर्द-ओ-ज़न बहुत होता है, क्या दीनदार क्या बेदीन सबके होता है। और बदकिस्मती ये है कि जिनकी बेटियां हमेशा पर्दे में रहती हैं, शादी पे आके वो भी बेपरवाह हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत सारे बदबख्त वो हैं जो ज़ना का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर इख्तियार करते हैं। अल्लाह के नबी ज़िना का हिस्सा फरमाया, हाँ, अल-ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र, गैर महरम को बगैर किसी शरई जरूरत के देखना आंखों का ज़िना है। गैर महरम के साथ बगैर किसी जरूरत के बात करना जबान का निकाह है, जबान का ज़ना है। गैर महरम को छूना हाथों का ज़िना है। गैर महरम की तरफ बगैर जरूरत के चल के जाना ये पांव का ज़ना है। फिर इंसान का नफ्स
اس میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر آگے جو رستے کھلتے ہیں ان سے سب واقف ہیں۔ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اتنے بڑے اجتماع کی۔ ہاں، بیٹی کو پردہ کروانا، اپنی بیوی کو حجاب میں رکھنا، اپنی بچیوں کو بہنوں کو شرم و حیا کے ساتھ رکھنا، یہ واجب ہے۔ شادی پہ اگر اس کا انتظام ہے تو لے جائیں، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے ان کا وہاں جانا، چھوڑ جائیں گھر۔ شادیوں پہ میک اپ بہت ہوتا ہے، اور آپ کہیں گے مولوی صاحب آج پھر میک اپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، الواصلات والمستوصلات والمتفرجات للحسن المغیرات لخلق اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت اس پر، یہ مصنوعی تل بنوانا، سرمے سے، سیاہی سے، یہاں وہاں مختلف جگہوں پر خوبصورت دکھنے کے لیے جلد کے اندر تل بنوانا مصنوعی، بال اکھڑوانا، دانتوں کو ترشوانا، علاج کے لیے نہیں، خوبصورت دکھنے کے لیے، جیسے اللہ والاکرام نے بنائے تھے انہیں تبدیل کرنا، للحسن۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میری بیٹی تھی، اس کے سر سے بال جھڑ گئے، شادی تھی اس کی، میرے شوہر نے کہا کہ چونکہ اس کے بال نہیں رہے، تھوڑے سے ہیں، بیماری کی وجہ سے بال جھڑ گئے، تو آپ جا کے وگ لگوائیں، اس کے مصنوعی بال لگوائیں۔ یہ سن لیں میرے بھائیوں اچھی طرح، ہمارے ہاں ہر گھر میں یہ بیماری موجود ہے۔ وہ بی بی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی میرے خامد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے مصنوعی بال لگواؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ وہ کہتی ہے اِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا، میرے خامد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے مصنوعی بال لگاؤں۔ فرمایا لا انہو قد لعن الموصلات، جو مصنوعی بال لگواتی ہیں ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی۔ کیوں؟ خوبصورت زیادہ دکھیں گی۔ یہ 25-30 ہزار دیکھ کے سیاہ رنگ کو سفید کرنا اور پورے چہرے کے نقوش تبدیل کرنا، اللہ کی مخلوق کو تبدیل کرنا، کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ فراڈ نہیں ہے؟ اتنا زیادہ پلسٹر چڑھا لیا ہے اوپر۔ اگر اسے برقرار رکھنا ہے تو وضو نہیں کیا جا سکتا، اگر وضو کرنا ہے تو یہ برقرار نہیں رہتا۔ میک اپ کرنا جائز ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے میک اپ کرنا جائز ہے، لیکن اس حد تک کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ذرا خوبصورتی نمایاں ہو جائے۔ پورا انسان کو تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ صرف مصنوعی بال لگانے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت کی ہے۔ جو سارا کچھ ہی مصنوعی لگا کے آ جاتی ہے اس کے متعلق کیا حکم؟ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں شادی گانے کے بغیر تو نہیں ہوتی، اور اب ماشاءاللہ بڑے دیندار، پکے اہل حدیث، 5 وقت کے نمازی ہمیں دعوت دیتے ہیں جی تشریف لائیں جی حضرت آپ ولیمے پہ ضرور آئیں۔ تو جب جا کے وہاں کہتے ہیں نا کہ حضرت صاحب یہ ذرا میوزک بند کروا دیں، او جی حال آڑیا نے لایا ہوں اسی تا نہیں، انہوں نے کیا بھئی تم نے نہیں کہا، تم نے پیسے نہیں دینے، تم نے ایک وقت ان سے لیا، ایک 3 گھنٹوں کا 4 گھنٹوں کا تم نے پے کرنا ہے، پیسے دینے۔ تو پہلے جب جاتے ہو انہیں کہنا نا کہ بھئی یہ گندگی ہم نہیں یہاں بجائیں گے۔ بیٹھے ہوئے ہیں سارے پہلی صف کے نمازی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میوزک بج رہا ہے، اور اللہ کی قسم مجھے تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے، میوزک بجنے پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ہم میوزک سننے والے ٹچ سے مس نہیں ہوتے، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا۔ اس کا معنی کیا؟ گناہ سے کراہت مٹ گئی۔
اللہ کی نافرمانی سے نفرت ختم ہو گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، ایک وقت آئے گا لوگ شرابوں کو نام بدل بدل کے پئیں گے۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات یخسف اللہ بہم الارض۔ اللہ اکبر۔ آلات میوزک عام ہوں گے، گانے بجائے جائیں گے، گانے والیاں گا رہی ہوں گی، میوزک بج رہا ہوگا، یہ ٹس سے مستی ہوں گے۔ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ذو الجلال والاکرام ایسے بد نصیبوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بعض کو، یہ رسول اللہ کی امت کی بات ہے، پرانی امتوں کی بات نہیں ہے۔ فرمایا ناس من امتی، میرے نام لیوا، مدینے کی طرف نسبتیں کرنے والے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، یہ آلات میوزک سے اس قدر زیادہ وابستہ ہو جائیں گے، گانے والیاں اس قدر عام ہو جائیں گی، یہ گندگی گانا بجانا اتنا عام ہو جائے گا، اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں بعض کو زمین میں دسا دے گا، بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دف بجائی گئی۔ اللہ اکبر۔ ربیع بنت معوذ کی شادی، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، چھوٹی بچیاں جویریاتن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جویریاتن، جاریاتن کہتے ہیں چھوٹی عمر کی بچی کو، جویریاتن اس سے بھی چھوٹی عمر کی، آپ کہہ سکتے ہیں 6-7 سال کی، دف بجا رہی تھی۔ دف ہوتی ہے بالکل چھوٹی سی، ایک سائڈ سے خالی ڈھول نہیں ہوتا، سرنگی نہیں ہوتی، تبلا نہیں ہوتا، اتنی زیادہ آواز نہیں آتی اس کی، وہ بچیاں بجا رہی تھیں اور پڑھ کیا رہی تھی؟ عشقیہ گانے، گندگی۔ ان کے آباؤ اجداد جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کی بہادری کے ترانے کہہ رہی تھی، شادی پہ جہاد کے ترانے، اپنے آباؤ اجداد کی غیرت اور حمیت کی باتیں، اور کہتے کہتے انہوں نے رسول اللہ کی مدح سرائی شروع کر دی اور کہنے لگی مفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہاں اپنے آباء و اجداد کی شجاعت بیان کر رہی تھی، وہی کرو، یہ ٹھیک ہے، اتنی گنجائش ہے، اتنی عمر کی بچیاں ہوں، اسی قسم کی دف ہو اور اسی قسم کی شاعری ہو تو گنجائش ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب گند ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔